صحابہ کرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی ایک کنیت ابو المنذر ہے اور ایک ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو المنذر کی کنیت سے پکارا ہے، اور بھی سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے کے اندر آپ کا ان کے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے طفیل نام، آپ ابو طفیل کے نام سے بھی ان کو بلایا کرتے تھے، اس لیے ان کو ابو المنذر بھی کہا جاتا ہے اور ابو طفیل بھی کہا جاتا ہے، دو کنیتیں ان کی مشہور ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیعت عقبہ ثانیہ جو مکہ مکرمہ کے اندر مدینہ طیبہ سے 70 افراد کی تعداد میں مکہ مکرمہ کے اندر ملاقات ہوئی حضور علیہ السلام سے رات کی تاریکی میں، آپ سے اور آپ کی چچا حضرت عباس سے، اور مدینہ کے انصار نے کہا کہ حضور آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ آ جائیں، اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، اس سے پہلے بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے۔ اس کے اندر بھی سیدنا ابی بن کعب کا سیرت کے نگاروں نے لکھا ہوا ہے کہ وہاں بھی آپ شامل تھے، اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے اندر آپ شامل ہوئے، غزوہ احد کے اندر، اور پھر باقی تمام مشاہدات کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ رہا کرتے ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید القراء کا لقب بھی ملا ہے، اور آپ کو سید الانصار بھی کہا جاتا تھا، آپ پہلے ہی سے پڑھے لکھے تھے، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آتے ہیں تو مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابی بن کعب کو اعزاز اور شرف ملا ہے نا، وہ یہ ملا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کاتب وحی آپ کو بنا دیا، یعنی قرآن لکھنے کی جو ذمہ داری صحابہ کرام کو لگائی گئی تھی، ان میں سے مدینہ کے اندر سب سے پہلے جو کاتب بنے ہیں وہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ خوبصورت قرآن پڑھا، اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب آپ علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور حضور بھی کبھی کبھار ابی بن کعب کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن تمہیں سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر تو قرآن مقدس نازل ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ سورہ مبارکہ تمہیں سنو۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ حضور آپ ان کو قرآن سنائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ابی بن کعب، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے کہا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ رونا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا، کتنے خوش قسمتی کی بات تھی ان کے لیے۔ اسی وجہ سے آپ کو سید القراء کہا جاتا تھا، آپ قرآن پڑھانے والوں میں سب سے بہترین قرآن پڑھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے قرآن پڑھنا ہونا تو 4 بندوں سے قرآن پڑھنا۔ ان میں ایک آپ نے حضرت ابی بن کعب کا نام ذکر فرمایا کہ چاروں میں سے ایک ابی بن کعب ہے، اگر قرآن پڑھنا ہے تو ابی بن کعب سے پڑھا کرو رضی اللہ عنہ۔ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے کے اندر جب سیدنا عمر بن خطاب مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں، تو مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ پر صحابہ کرام اپنی اپنی جماعتیں قرآن اور تراویح کی نماز ادا فرما رہے ہیں، یعنی مختلف مقامات پر 2 3 4 امام بنے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی جماعت کروا رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ تم سارے اکٹھے ہو کر ایک امام کے پیچھے تراویح کیوں نہ پڑھ لو۔ تو آپ نے سب صحابہ کرام کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، اور ان کے لیے جس امام کو مقرر کیا نا کہ جو امام تمہیں تراویح پڑھائے گا، قرآن تمہیں سنائے گا، وہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر یہ قرآن کیسا پڑھتے ہوں گے۔ اور بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں چند ایک صحابہ کرام ایسے تھے جو مسائل کے اوپر فتویٰ دیا کرتے تھے، ان میں سے ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے۔
آپ کاتبین وحی میں سے تھے اور قبیلہ بنو نجار کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، یعنی یہ وہی قبیلہ بنو نجار کہ بنو نجار جب حضور مدینہ تشریف لاتے ہیں اور مدینہ تشریف آوری پر جن بچیوں نے آپ علیہ السلام کے لیے یہ کلمات کہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یہ بہترین کلام کے 14ویں کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہو گیا ہے۔ تو یہ جو کلام اتنا خوبصورت ہے، یہ قبیلہ بنی نجار کی جو بچیاں تھیں نا، انہوں نے آپ علیہ السلام کی شان میں آپ کی بارگاہ میں پڑھا تھا۔ اسی قبیلے کے ساتھ تعلق ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قرآن پڑھایا، جو اپنے قبیلے میں جاتے اور جا کر پورے قبیلے کو کلمہ طیبہ پڑھا کر مسلمان کرتے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ ان کو بھی قرآن مقدس پڑھانے والے وہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب انہوں نے ان کو پورا قرآن پڑھایا نا، تو قرآن پڑھانے کے بعد انہوں نے کوئی چیز ان کو ہدیہ تن دی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب یہ چیز کہاں سے تم نے لی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے طفیل کو قرآن مقدس پڑھایا تھا، تو پڑھانے کی بنیاد پر انہوں نے مجھے یہ ہدیہ تن دے دی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واپس کرو ورنہ یہ جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا، یعنی تم نے قرآن پڑھانے پر کوئی چیز لی ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت طفیل بن عمر نے بھی پورا قرآن مقدس جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں بہت دعائیں کرتا ہوں اپنے لیے، اور میں نے اپنے لیے دعاؤں کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، حضور مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے اپنی دعاؤں کے لیے جو وقت مقرر کیا اس میں سے میں کتنا آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب جتنا ہو سکے، یہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے، جتنا پڑھ سکو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے لیے جو دعاؤں کا حصہ جو وقت مقرر کیا ہے نا، اس میں سے جو ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چوتھا حصہ جو ہے نا یا رسول اللہ وہ آپ کے لیے درود و سلام کے لیے مختص کر لیتا ہوں، اس میں صرف درود و سلام ہی پڑھا کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کی حضور پھر میں اپنی دعاؤں کے لیے جو وقت ہے اس میں سے آدھا وقت حضور آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وقت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنا 2/3 حصہ دعاؤں والا جو وقت ہے وہ سارا آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کی حضور پھر جتنا وقت ملے گا میں ہر وقت آپ کے لیے بس درود و سلام ہی پڑھا کروں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب پھر تم بھی سن لو، اگر ایسا ہو جائے جیسا تم کہہ رہے ہو نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دیں گے، تمہاری ساری مشکلات ختم کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے بات کی، اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ حضور کس قدر چاہتے ہیں کہ میری امت مجھ پر درود و سلام پڑھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے ان میں سے ایک ابی بن کعب رضی اللہ۔ پھر صدیق اکبر کے زمانے کے اندر بھی آپ کو ہوتا، حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر بھی آپ زکوٰۃ وغیرہ کا جو وصول کرنے والے لوگ تھے ان میں سے ایک آپ کا نام بھی تھا۔ حضرت ابی بن کعب جتنی زندگی گزارتے ہیں وہ آپ علیہ السلام کی فرما برداری میں اور آپ کی تابع داری کے اندر گزارتے ہیں۔ قرآن ہر وقت قرآن پڑھا کرتے، قرآن کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ۔ اسی کا تو یہ صلہ ملا کہ حضور خود قرآن ان کو سنایا کرتے تھے، حضور خود قرآن ان کو سنایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن پڑھنے کا صلہ ملا تھا، ان کو یہ شرف ملا تھا۔
हज़रत अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर चंद एक लोग थे जिन्होंने पूरा कुरान मुक़द्दस ज़बानी याद कर लिया था। उनमें से एक हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बरकत। अल्लाह ताला हमें इन सहाबा-ए-किराम की मोहब्बत और इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक